سب سے اہم ترین معاملہ ہے ہر ایک انسان کی عاقبت کا اور ان کی آخرت کا۔ تو اس غرض سے بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے پیغامات پیش کریں جن کو سن کر لوگ رجوع آئیں اور ان پیغامات پر عمل کر کے ان کی عاقبت اور آخرت کا سدھار اور بھلائی ہو سکے، جیسے خالق و مالک چاہتا ہے۔ ہم سب کا بنانے والا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ مہربان آسمانی باپ سب کو ابدی ہلاکت اور ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی اذیت سے بچانا چاہتا ہے، پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پوری صداقت اور اپنی بے لوث، بے غرض اور کامل اور لازوال محبت کے ساتھ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے پروگرام کے لیے اس مہربان آسمانی باپ کا بے حد شکر کرتے ہیں۔ یہ موقع اسی نے بخشا ہے کہ ہم آپ کو آج خدا کی پاک محبت اور اس قدوس کی پہچان اور اس کے انصاف اور عدالت کی بابت بتا سکیں۔ کلام پاک میں یعنی بائبل مقدس میں اس طرح لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، یعنی اس یونیورس کے وجود میں آنے سے پہلے کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہی کلام مجسم ہوا، یعنی اس نے انسانی جسم اختیار کیا اور انسانوں کے درمیان آیا۔ کیا یہ کلام جو خدا ہے بلا مقصد ہی مجسم ہو کر انسانوں کے درمیان آیا؟ جی نہیں، اس کے اس طرح آنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مقصد کیا ہے اور اس کی بابت بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے۔ میرے عزیز، انسان کی طاقت اور عقل اور حکمت امپرفیکٹ اور لمیٹڈ ہیں، اور بے شمار ایسے کام اور ایسی باتیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں۔ انسانی کاموں اور کرموں اور تمام انسانی تپسیا کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اور کچھ باتیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو سراسر انسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ ان کاموں اور باتوں میں ایک بڑی اہم بات ہے سچائی کی پہچان اور انسان کی خدا تک پہنچ اور رسائی۔ انسان اور خدا کے درمیان گناہ نے جدائی ڈالی ہے، اور انسان خدا کا قرض دار اور دیندار ٹھہرا ہے۔ یہ بات کوئی ہلکی سی بات نہیں، کیونکہ خدا کا قرض ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جس چیز سے خدا کا قرض ادا ہو سکے وہ چیز انسان کھو چکا ہے، لہذا انسان عدالت اور سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ جو کام انسانوں کی طاقت سے باہر ہے، اسی کام کو پورا کرنے کے لیے پربھو یسوع جو زندہ خدا کا کلام ہے انسانی جسم میں آیا، اور اس نے خدا ہوتے ہوئے ہمارے پاپ اور گناہ کا قرض ادا کیا۔ تمام انسان اور ان کے لیڈر اور استاد کبھی بھی یہ قرض ادا نہ کر سکتے تھے، اور نہ ہی پاپ کے بندھن کو انسانوں کے اوپر سے اتار سکتے تھے۔ خدا کا اپنا پاک کلام انسانی جسم میں آیا، وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے یسوع مسیح ناصری۔ دنیا کے استاد اور راہ دکھانے والے کمزور اور گنہگار ہیں، وہ خود بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی اس حقیقت سے واقف ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان کامل نہیں، ہم سب امپرفیکٹ ہیں۔ صرف یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے کامل استاد ہے، وہی پرفیکٹ نجات دہندہ اور مکتی داتا ہے۔ جب ہم اس کے پیچھے چلیں تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ ہمیں درست اور صحیح راہ پر لے جائے گا، اور کوئی بھی استاد، خواہ وہ کس قدر تعلیم یافتہ اور تجربہ کار اور مخلص ہو، اس کامل استاد یسوع مسیح کی طرح ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کسی بات کو یقینی امر یا سرٹن بنا سکتے ہیں۔ عزیزو، ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا پاپی انسان کی عدالت اور انصاف بھی کرتا ہے اور پھر پاپی انسان کو معاف بھی کرتا ہے؟ میرے عزیز، کلام پاک کے مطابق یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ خدا خود انسانوں کے کرم اور پاپ کا بوجھ اپنے اوپر لے اور ان کا قرض بھی ادا کرے تاکہ انسان کو مکتی مل سکے۔ میرے عزیز، خدا باپ نے تقریباً 2000 سال پہلے صلیب پر اپنے بیٹے یعنی ہمارے مسیحا اور مکتی داتا یسوع مسیح ناصری کا بلیدان دے کر ہمارے لیے مکتی کی راہ کو مہیا کیا۔
خدا نے اس طرح اپنے کامل انصاف کو پورا کیا اور ساتھ ہی معافی اور نجات اور مکتی کو جاری کیا۔ یہ نجات، یہ معافی ہم نے خود نہیں کمائی اور نہ ہی ہم کبھی اس کو کما سکتے ہیں۔ یہ نجات اور مکتی اس پروردگار کا ہمارے لیے مفت انعام ہے۔ عزیزو، یہ نجات ہمیں تو خدا نے مفت مہیا کی ہے، لیکن خود اسے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تاکہ اس کی کامل عدالت اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو سکیں۔ یہ نہیں کہ خدا نے ایسے ہی سب کی خطاؤں کو مٹا دیا یا کسی کی سفارش سن لی اور معافی دے دی۔ خدا اپنی ہر ایک بات اور ہر ایک کام میں پرفیکٹ ہے۔ جیسی اس کی محبت پرفیکٹ ہے، ویسے ہی اس کی عدالت اور انصاف بھی پرفیکٹ ہے۔ عزیزو، خدا نے نہ صرف ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے نجات بخشی ہے، بلکہ اس نے ہمیں اپنا پوتر آتما یعنی ہولی اسپرٹ بھی مفت انعام میں بخش دیا، یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ اور اسی کے نام میں۔ جو کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے پاپ کی معافی مانگتا ہے یسوع کے نام میں، وہ نجات پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی خدا اپنے روح کو اس انسان کی زندگی میں ایکٹیو اور آپریٹو کر دیتا ہے تاکہ وہ انسان پاپ کی زندگی سے نفرت کرنے لگے اور خدا کی محبت سے بھرپور ہو کر اس کے پیار میں شاد رہیں اور اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ خدا باپ کو گناہ سے نفرت ہے اور اس کے روح یعنی ہولی اسپرٹ سے بھرنے والے وشواسیوں کے دلوں میں بھی گناہ نفرت انگیز بن جاتا ہے۔ خدا کا پاک روح یعنی ہولی اسپرٹ وشواسیوں کی مدد اور رہنمائی اور تربیت کرتا ہے۔ نجات کے اس کام اور ہولی اسپرٹ کے اس کام کے پیچھے خدا کی پاک محبت ہی مرکزی قوت ہے اور خدا کا فضل اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز، یہ مت بھولیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، God is love۔ پھر لکھا ہے کہ خدا کامل ہے، God is perfect۔ وہ ہر بات میں کامل ہے، محبت میں بھی اور عدالت و انصاف میں بھی اسے ہم سے ایسی کامل محبت ہے، لیکن وہ اپنی عدالت اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، البتہ ہمیں مٹنے نہیں دیتا، لہٰذا وہ خود ہمارے حصے کی سزا کو سہتا ہے اور اپنے انصاف اور عدالت کے کام کو پورا کرتا ہے، لہٰذا ہم سزا سے بچائے جاتے ہیں۔ یہی ہماری نجات ہے، ہمارا چھٹکارا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے گناہ کے زور اور موت کے ڈنک سے چھٹکارا مہیا کیا گیا تاکہ ہم مٹ نہ جائیں بلکہ واپس اس کے حضور میں آ جائیں، بیٹے اور بیٹیاں بن کر۔ بائبل مقدس میں اس طرح لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی جو اپنے پاپوں کے سبب سے روحانی طور پر مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب گناہ اور قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز یا ورڈکٹ مٹا ڈالی جو ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ بائبل مقدس بڑی وضاحت اور بڑی کلیرٹی کے ساتھ اور بڑی ہی آنیسٹی اور دیانتداری کے ساتھ بڑے ہی سمپل الفاظ میں تمام انسانوں کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے زندگی اور موت کا کنٹراسٹ اور اس کا سارا سبب۔ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت، The wages of sin is death، اور اس کے برعکس یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی بخشش ہے ہمیشہ کی زندگی۔ But the gift of God is life eternal through Christ Jesus۔ لیکن آخر یسوع مسیح کا وسیلہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ صرف اسی نے جو خود بے گناہ تھا اور جس کے ذمہ پاپ کا قرض نہ تھا، جی ہاں، اسی نے ہمارا قرض چکایا اور خدا کی ججمنٹ کو سیٹسفائی کیا۔ خدا پرفیکٹ ہے اور اس کی عدالت اور انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کا مول چکایا جائے، اور وہ مول ہے موت۔ The wages of sin is death۔ لیکن ہم جو روح کے طور پر بینکرپٹ ہیں اور خدا کے مقروض ہیں، کس طرح اس قرض کو ادا کرتے؟
ہم گنہگار اپنی ایک زندگی سے صرف ایک گناہ کا مول چکا سکتے ہیں، چونکہ گناہ کی مزدوری موت، لہٰذا ایک گناہ اور ایک موت، اور اس طرح ہماری ایک زندگی کا خاتمہ۔ لیکن میرے عزیز، یہ نہ بھولیں کہ انسان اپنی ایک زندگی میں لاکھوں لاکھ گناہ کرتا ہے، اور ان کے باعث وہ بری طرح مقروض اور کنگال ہوتا ہے روحانی عالم میں۔ گناہ سے موت آتی ہے اور زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن اگر گناہ نہیں تو موت نہیں اور زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں۔ لیکن ایسا تو کوئی نہیں سوائے یسوع مسیح کے۔ یہ محض میرے کہنے یا ماننے کی بات نہیں، بلکہ خدا کا پاک کلام اور ہولی اسپرٹ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، بلکہ کئی ایسے عقیدے اور ان کی مذہبی کتابیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور کئی استاد اور کئی مذہبی لیڈر اور کئی گرو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا یسوع ہی وہ ہستی ہے جس کی زندگی کا خاتمہ نہیں، تو پھر اس کو موت کیوں آئی؟ میرے عزیز، اس کو موت آئی میرے اور آپ کے گناہوں کے باعث۔ اس نے اپنی کبھی نہ مٹنے والی زندگی سے ہمارے پاپ کا مول چکایا اور ہمارا قرض ادا کیا، اور خدا کی عدالت کے تقاضوں کو سیٹسفائی کیا، اور ساتھ ہی وہ اپنی بے گناہی کے میرٹ پر موت سے نکل کر واپس آ گیا۔ جی ہاں، وہ جی اٹھا، کیونکہ موت اور قبر کو اس پر اختیار نہیں، کیونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خدا باپ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اوروں کو بھی زندگی بخشے اپنی زندگی میں سے، کیونکہ وہ خود زندگی ہے۔ اس نے ایک موقع پر فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ کے لیے یسوع مسیح کی بات کا یقین کرنا مشکل نہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ بے گناہ ہے، جس میں ذرا بھی پاپ نہیں۔ انہوں نے ایک دن اعلان کیا، کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے آزمایا گیا لیکن گناہ سے خالی رہا، لہٰذا وہ کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس کی باتیں سراسر سچ ہیں اور یقین کے قابل ہیں۔ وہ خود سچائی ہے۔ سچائی اور جھوٹ اپوزٹس ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی میل نہیں۔ وہ جو خود سچائی ہے سچ ہی بولتا ہے اور کہتا ہے، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ کیا آپ اس وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس آ سکتے ہیں؟ آپ کسی جھوٹے قصہ یا کہانی یا مفروضہ کو سچ مان کر حقیقی سچائی اور حقیقی زندگی کو اس طرح ٹھکرا سکتے ہیں؟ یہ خیال بڑا دلکش ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے زندگی گزاریں اور پھر کوئی ہماری سفارش کرے گا یا ہمارے کرم ہمیں بچا لیں گے۔ کیا خدا کو آپ نے اپنے خیالات کے مطابق ڈھال لیا ہے کہ خدا اپنی پرفیکٹ ججمنٹ اور پرفیکٹ محبت کو چھوڑ کر اور بھول کر کسی سفارش سے امپریس ہو جائے گا، یا یہ کہ آپ کے تصور میں آپ کے کرم اور کام اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو خدا کے بیٹے کی ضرورت نہیں، جو سراسر گناہ سے پاک اور بے عیب ہے اور پرفیکٹ ہے ہر بات اور ہر کام میں، اور جو خدا میں سے نکل کر آیا اور خدا کے پاس واپس چلا گیا اور دوبارہ آئے گا ہم سب کی عدالت کرنے خدا کی پرفیکٹ ججمنٹ کے مطابق؟ کیا واقعی آپ کے کرم اور کام اتنے نیک ہیں کہ آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت نہیں؟ یسوع جو انسان بن کر آیا، صرف اس کی بابت لکھا ہے کہ پرفیکٹ مین اینڈ پرفیکٹ گاڈ۔ میرا اور آپ کا ذکر اس کیٹیگری میں نہیں آتا، لہٰذا ہمیں اس کے فضل کی شدید ضرورت ہے۔ آج اپنے دلوں کو اور اپنے غرور کو اور اپنی ہٹ دھرمی کو جھکا دیں اور اس کا رحم مانگیں۔ وہ نجات دہندہ ہے، وہ مکتی داتا ہے۔ ضرور آپ کو نجات ملے گی، آج ہی بلکہ ابھی۔ آئیں دل سے ایمان لا کر منہ سے اقرار کریں میرے ساتھ اس طرح دعا میں: زندہ اور سچے خدا، مجھ پاپی پر رحم کر اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں میرے پاپ معاف کر دے اور اپنے پاک روح سے مجھے بھر دے۔ یسوع مسیح، آج سے میرا جیون تیرا ہے۔ اپنے ہولی اسپرٹ سے میری مدد کر اور مجھے سکھا تاکہ میں تیری ہی پرستش کروں روز بروز۔ یسوع کے نام میں آمین۔
میرے عزیز آئیں میرے ساتھ مل کر تمام بیماروں اور دکھی لوگوں کے لیے دعا مانگیں۔ مہربان آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہماری منت ہے کہ تمام بیمار اور دکھی لوگ شفا پائیں اور آرام پائیں۔ یسوع مسیح کے بدن کے بلیدان سے شفا جاری ہوئی ہے، اسی الہی شفا کو تمام بیماروں کی زندگی میں جاری کرتے ہیں اور ہر تکلیف کو حکم دیتے ہیں کہ اسی وقت دور ہو جاؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔